سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر جو آدمی مجبور ہو جائے بھوک میں لیکن گناہ پر مائل نہ ہو تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا یہ آخری ٹکڑا ہے، آخری حصہ ہے، جس میں پیچھے سے چلے آنے والے مضمون کے ساتھ اس کا تعلق یہ ہے کہ شروع آیت کے اندر چونکہ محرمات کا تذکرہ ہے، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، بہت سی جانوروں میں سے اور جانور کے اجزاء میں سے ایسی فہرست گنوائی گئی جس کو مسلمانوں پر حرام قرار دیا گیا۔ ایک تو اس کے ساتھ بھی اس آیت کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد آگے بیچ میں اس مضمون کے درمیان ادھر محرمات جانور، حرام جانوروں کا تذکرہ ہے، اور آگے جا کر ان جانوروں کے کھانے کی رخصت بھی ہے اس آیت کے اندر۔ بیچ میں جو مضمون آ گیا تھا وہ آیا تھا اس دین کے مکمل اور کامل ہونے کا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک طرف جانوروں کی حرمت کا تذکرہ ہے، پھر آگے اس حرمت کے خاص حالت میں ایک رخصت کا تذکرہ ہے، تو بیچ میں مضمون آ گیا کہ دین تمہارا مکمل ہے۔ تو یہ اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے؟ تو اس کا جو ربط ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین کا کمال ہی ہے کہ اس میں ہر حالت کا بیان ہو گیا۔ یعنی عام نارمل حالات، انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں عام طور اس حوالے سے، ایک اس کی ایمرجنسی کی حالت ہوتی ہے، اضطراری حالت ہوتی ہے، اور ایک نارمل زندگی جیسے گزر رہی ہوتی ہے وہ حالت ہوتی ہے۔ تو شریعت مطہرہ مکمل اور کامل ہے اور جامع ہے کہ اس نے انسان کو کہیں بھی تنہا نہیں چھوڑا کہ رہنمائی نہ دی ہو۔ یعنی عام حالات میں مردار حرام ہے، گوشت خون حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اور دیگر جتنی بھی حرام چیزیں، شراب حرام ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو آدمی اگر کھا لے تو جب تک وہ اس کے جسم کا حصہ ہے عبادات قبول نہیں ہوتی، بہت بڑا حرمت ہے۔ لیکن کبھی اگر ایمرجنسی بن جائے، اضطرار بن جائے، ایمرجنسی تو ایک خاص عام لفظ ہے، جہاں جو ذکر کیا گیا وہ اضطرار کا تذکرہ ہے، تو اس صورت میں فرمایا کہ ان حرام چیزوں میں سے بھی کھا سکتے ہو، گنجائش ہے۔ تو اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی، ایک تو شریعت مطہرہ جو ہے وہ انسان کی بہت رعایت کرتی ہے، اس کی حالات کی، اس کی تنگی کی۔ یہ نہیں ہے کہ چونکہ یہ جانور حرام ہیں اب تمہارے اوپر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی موقع آ گیا، ایسی نوبت آ گئی کہ صرف جانور ہی بچا ہے، یعنی یہی جو حرام چیز ہے وہی کھانے کو بچی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو ایسے موقع پر شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم جانو تمہارا کام، ہمیں تو نہیں پتا کیا حلال ہوتا ہے کیا حرام، ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا بس۔ تو یہ ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ ہم کہہ سکتے تھے کہ انسان کی جو ایک حالت ہے، مجبوری کی حالت ہے، چاہے وہ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی کسی کو پیش نہ آئے، لیکن ایسا بھی تو ممکن ہے کہ کہیں پیش آ بھی سکتی ہے۔ یعنی اتنی نادر جو حالت ہے اس کا بھی شریعت نے خیال رکھا ہے کہ اس میں اگر یہ صورتحال تمہیں پیش آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ تو اس میں فرمایا کہ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اگر مجبوری بن جائے۔ یہاں مجبوری کا لفظ جو اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، یہ ذرا وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مجبوری، ہر انسان مجبور سمجھتا ہے اپنے آپ کو، لیکن شریعت کی نظر میں ہماری جو ہم جتنے بھی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا جتنے بھی ہمارے مقاصد ہیں اس کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ ایک درجہ ہے ضرورت کا، ضرورت یعنی یہ اردو والی ضرورت نہیں ہے، عربی والی ضرورت ہے۔ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیسک نیسیسری ہے،
انسانی زندگی کو بچانے کے لیے جو بنیادی چیزیں چاہیے وہ ضرورت ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، سانس ہے، مکان ہے اس کے لیے اور اس طرح کی، اور ایک اس کے بعد آگے ہماری جو چیزوں کا درجہ آتا ہے وہ حاجت کا آتا ہے، ضرورت سے ہی نیچے چلی جاتی ہے بات، یعنی ایسی چیزیں کہ جن کو اگر زندگی سے مائنس کر دیا جائے تو زندگی خاصی دشوار ہو جائے گی، خاصی دشواری آ جاتی ہے، لیکن زندگی کی گاڑی بہرحال چل جاتی ہے۔ اور اس کے بعد اگلا درجہ آتا ہے لگژریز کا، تحسینیات کہتے ہیں ان کو، جن کے ہونے سے کوئی گاڑی زندگی کا جو پہیہ ہے وہ اتنا کو خاص اس کو ریلیف اس حوالے سے نہیں ملتا، لیکن یہ ہے کہ انسان کو بہرحال سہولت ہو جاتی ہے، تھوڑی سی یہ لگژریز جو آ جاتی ہیں زندگی میں۔ تو یہ جو یہاں تذکرہ ہے مجبوری کا، یہ وہ مجبوری نہیں جو عام طور سے ہماری مجبوری ہوتی ہے، تو میں بڑا مجبور ہوں، مجھے قرض چاہیے۔ بھئی کیا مجبوری ہے؟ وہ بچے کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے بارات لے کے جانی ہے 100 لوگوں کی، تو اس لیے مجھے قرض چاہیے۔ ہماری تو یہ بھی مجبوری ہے، لیکن شریعت کی نظر میں یہ مجبوری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اب اس کے لیے لوگ قرضے لیتے ہیں، سودی قرضے لیتے ہیں بینکوں سے۔ ایک صاحب نے، پرانی بات ہے، اپنے بچے کی منگنی کے لیے اس وقت کے حساب سے کئی لاکھوں میں، کو میرے خیال 40-50 سال پرانی بات ہوگی، کئی لاکھوں میں بینک سے سود پر قرضہ لیا، اور وہ اپنے خیال میں وہ بھی کہہ رہا ہوگا میں بڑا مجبور ہوں، لیکن یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، صرف اس لیے کہ میری ناک اونچی ہو جائے، میری ٹانگ اوپر ہو جائے کہ میں نے ایسی دھوم دھام سے جو ہے منگنی کی ہے۔ تو ایسی مجبوریاں نہیں ہوتی۔ شریعت کی نظر میں جس مجبوری میں حرام کھانا جائز ہو جاتا ہے، شریعت کی نظر میں جس مجبوری میں حرام کھانا جائز ہو جاتا ہے وہ ہے جب انسان کی جان پر بن پڑے، جب جان پر بن آئے اس کی۔ اگر وہ حرام نہیں کھاتا تو موت ہے، یا اس کی جو ہے وہ زندگی، کوئی جسم کا کوئی حصہ اس کا خراب ہو جائے گا، تلف ہو جائے گا، اس کے لیے مجبوری بن گئی۔ مثلا ڈاکٹر نے اس کو تجویز کر دی، دوا کوئی ایسی تجویز کر دی کہ جس کے اندر حرام چیز شامل ہے، اب وہ اس کی مجبوری ہے کہ اگر اس کے استعمال نہیں کرتا تو بڑا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، پیچیدگی بڑھ جاتی ہے اس کے جسم کی۔ تو یہ تو چلو کوئی مجبوریاں بنتی ہیں، لیکن جو مجبوریاں ہم لوگوں نے فرض کر رکھی ہوتی ہیں حرام کے لیے، ایک آدمی رشوت لے رہا ہے، کہتا جی مجھے مجبوری ہے۔ کیا مجبوری ہے؟ کیونکہ میرے بچے جو ہیں وہ LGS میں پڑھتے ہیں، ان کی فیس پوری نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے بھائی، قبر میں تم سے یہ سوال ہونا تھا کہ تم نے بچے جو ہیں وہ اپنے ایجوکیٹر میں کیوں نہیں پڑھائے یا فلاں میں کیوں نہیں پڑھائے، یہ سوال تو تم سے نہیں ہونا تھا۔ مجبوری تو وہ ہوتی ہے جو انسان کا چولہا ٹھنڈا ہو رہا ہو، اس میں وہ کہتا ہے میں رشوت لیتا ہوں، میں 2 نمبری بھی کماتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تو یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جس مجبوری میں حرام جائز ہوتا ہے وہ مجبوری ہے جب جان پر انسان کے بنا ہے۔ دوسری اس بات کو جو ہے سمجھنا چاہیے، اور اس میں بھی پھر یہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، شریعت کا ایک ضابطہ ہے کہ ضرورت یعنی مجبوری، وہ بعض دفعہ جو ناجائز چیزیں ہوتی ہیں شریعت میں، ان کا وقتی طور پر جو حرمت ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے انسان سے کہ اب اس کی مجبوری بن گئی۔ جیسے مثلا خون ہے، خون کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی، نہ یہ خریدی جانے والی چیز ہے نہ بیچی جانے والی چیز ہے، کیونکہ انسانی جسم کا ایک حصہ ہے۔ اب کوئی آدمی جو ہے وہ اس کے مریض کو خون چاہیے ورنہ جان کو خطرہ ہے، سو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جاؤ خون لے کے آؤ، تو وہ اب جب باہر نکلتا ہے تو اس کو کوئی ڈونیٹ کرنے والا ملتا ہی نہیں ہے، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں خون دیتا ہوں لیکن مجھے اتنے پیسے چاہیے۔ اب یہ لینے والے کی مجبوری بن گئی، لینے والے کی مجبوری بن گئی، لیکن دینے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ اس کے لیے یہ پیسے لینا جائز نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ مجبوری انسان کے لیے کچھ چیزیں حلال کرتی ہے، کئی دفعہ رشوت ایسی ہوتی ہے کہ دینے والے کے لیے وہ حلال ہوتی ہے، جائز ہو جاتی ہے دینا، لیکن لینے والے کے لیے پھر بھی رشوت ہے۔ مثلا ایک کسی آدمی نے، کوئی سرکاری آدمی ہے، اس نے کسی بندے کو مجبور پابند جو ہے تنگ کر رہا ہے، بلا وجہ کا تنگ کر رہا ہے، یہ کرو وہ کرو ورنہ تمہارے خلاف یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بلیک میل کر کے اس سے پیسے لے رہا ہے۔ اب وہ بیچارہ اس کو دے دیتا ہے جو کچھ بھی اس مانگتا ہے،
تو وہ دینے والے کے لیے تو ہو سکتا ہے گنجائش ہو کیونکہ وہ مجبور ہے، لیکن لینے والا کوئی مجبور نہیں ہے۔ لینے والے کی مجبوری میں نے ذکر کر دی، وہ مجبوری کوئی مجبوری نہیں ہے، ورنہ تو دنیا کا ہر چور جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو مجبور کہتا ہے، ڈاکو بھی مجبور کہتا ہے اپنے آپ کو، ہر نوسر باز جو ہے آپ اس سے سنیں تو پورا فلسفہ سنائے گا آپ کو، جو بھی حرام کام کرتا ہے، حرام کمائیاں کرتا ہے، وہ سب اپنا فلسفہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے محض کسی کے جو فلسفہ ہونے سے اس کے حلال نہیں ہو جاتا، یہ تو اللہ کے ہاں انسان نے جوابداری کرنی ہے کہ میں نے کیا چیز کس حالت میں استعمال کی تھی۔ اچھا، تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو چیز جائز ہو جاتی ہے شریعت کے نقطہ نظر سے، پھر وہ بھی جواز کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آدمی اس سے پیٹ ہی بھرنا شروع کر دے۔ مجبوریوں کی حد تک ہی ہوتی ہیں۔ الضروری یتقدر بقدر الضرورہ، یہ ایک شریعت کا اصول ہے کہ مجبوری کی حد تک، یعنی ایک بندہ مر رہا ہے جنگل میں، کہیں ایسی جگہ چلا گیا یا کوئی ایسی کسی قید میں چلا گیا، وہاں اس کو لوگوں نے کھانے کے لیے خنزیر کا گوشت دے دیا، کافروں کے ہاں ہو سکتا ہے ایسا، بالکل نارمل روٹین کی بات ہو سکتی ہے۔ اب اس نے ایک وقت کا نہیں کھایا، دوسرے وقت کا نہیں کھایا، تیسرے وقت کا نہیں کھایا، اب صحت اس کی ہو سکتا ہے کہاں تک اجازت دیتی ہے، تو بالآخر اسے شریعت یہ کہتی ہے کہ اب کھا لے، اب کیا کرے، کھا لے، لیکن اتنا نہ کھانا کہ جس سے تو لذت حاصل کرنے والا بن جائے یا تو پیٹ بھرنے والا بن جائے، اتنا کھا کہ جس سے تیری زندگی چلتی رہے، تیری سانس چلتی رہے، تیری کمر سیدھی رہے، بس اتنا کھا۔ اس سے زیادہ کھائے گا تو وہ گناہ میں شمار ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی تیرے لیے حرام اتنا ہی حلال ہوا ہے جتنی تیری مجبوری ہے، اس مجبوری سے زیادہ حرام حلال نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ فرمایا غیر متجانف لإثم، کہ وہ بندہ جو مجبور ہو جائے، بھوک کی شدت سے بےتاب ہو گیا، لاچار ہو گیا، اب اگر وہ حرام نہیں کھاتا تو مرتا ہے، ایک طرف موت ہے ایک طرف حرام ہے، تو اس لیے اب وہ بیچارہ دو مصیبتوں میں پھنس گیا، ایک طرف موت ایک طرف حرام چیز، تو اب وہ کیا کرے، شریعت کہتی ہے کہ اب موت جان بچائے، کیونکہ جان بچ جائے گی تو آگے زندگی اور چلے گی، پھر اس میں نیک کام بھی کر لے گا وہ، لیکن اگر مر گیا تو پھر تو کہانی ختم ہو جائے گی، اس لیے فرمایا کہ وہ کھائے لیکن لذت کے طور پر نہیں، غیر باغ ولا عاد۔ سورہ بقرہ میں بھی اسی طرح کی بات آئی ہے، اور وہاں فرمایا کہ نہ تو وہ حدود سے تجاوز کرنے والا ہو، یعنی اگر 4 5 10 لقموں سے اس کا گزارا چل جائے گا تو بس گزارے تک ہی رکھے، اس کو آگے نہ بڑھائے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ تم سے ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ یہ اندازہ کرنے میں انسان کو غلطی لگ سکتی ہے کہ میری ضرورت کتنی ہے، 5 لقمے ہیں یا 6 لقمے ہیں، اگر 5 لقمے اس کی ضرورت تھی اور اس نے 6 کھا لیے یا 7 کھا لیے، تو یہ ہو سکتا ہے اس میں انسان کو کچھ غلط فہمی ہو جائے اور اندازہ کرنے میں غلطی لگ جائے، تو فرمایا کہ اس کی فکر نہ کرو، پھر اللہ سے توبہ استغفار بھی کر لو کہ یا اللہ میں نے یہ کام انتہائی مجبوری میں کیا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں، ان کی مہربانی کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے تمہاری جان بچانے کے لیے حرام کو بھی تھوڑی دیر کے لیے حلال کر دیا، یہ ان کی مہربانی ہے، یہ شریعت کی بھی جو ہے وہ جامعیت ہے اور مکمل نظام ہونے کی ایک علامت ہے کہ اس نے انسان کو کسی حال میں بھی تنہا نہیں چھوڑا، بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ اس کے لیے راستہ نکالا ہے، چاہے وہ راستہ اتنا تنگ ہے کہ آدمی پیٹ کے بل ہی نکل سکتا ہے وہاں سے، لیکن راستہ موجود ہے کہ اپنی جان بچا سکتا ہے۔ اور دوسرا غفور، یعنی اگر اس سے اس دوران کوئی تجاوز ہو گیا، حدود سے تجاوز ہو گیا اور اللہ سے وہ صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کو معاف بھی کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔